پاکستان میں کامیاب تھا، وہاں پہ جا کے سیل مین بن گیا، تو لو میرج ہی آپ کی. پاکستان نے آپ کو ڈاکٹر بنایا، پتہ نہیں کتنی سبسڈیز آپ پہ لگیں، کتنی انویسٹمنٹ ہوئی آپ کے والدین کی اور پاکستان کی، اور آپ باہر جا کے سیل مین بن گئے. ایک مارکیٹنگ پڑھتا ہے بندہ، ایک سیلز پڑھتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا. ڈاکٹر اٹھ کے آتا ہے اور ٹاپ 5 میں آ جاتا ہے. ایک عام بندہ اپنی ناک تلاش کیسے کر سکتا ہے؟ السلام علیکم سر، ویلکم آن مائی شو. سب سے پہلے مجھے بتائیں who's ڈاکٹر فیض؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے سمجھنے کی بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور میں خود بھی. اچھا، آج میں بھی کوشش کر رہا ہوں پھر. تو ڈاکٹر فاض کا جنم سب سے پہلے مجھے فاض کے بارے میں ہاں میں بتا رہا ہوں کہ وہ فاض کا اصلی نام اور حقیقی نام یا جو والدین نے دیا وہ تھا ڈاکٹر فضل محمود. فضل محمود، اور فضل سے آپ نے ختم کر دیا اور فاض رہ گیا. نہیں، میں نے یہ خود رکھا؟ نہیں، یہ میں نے ختم نہیں کیا. یہ امریکہ کی سازش تھی. کیونکہ امریکہ میں جو بھی جاتا ہے اس کا نام شارٹ کر دیا جاتا ہے. مثلا آپ کا نام ہے تھامس تو وہ ٹام کہیں گے، رابرٹ کو راب کہیں گے یا باپ کہیں گے، جوزف کو جو کہیں گے، جیفری کو جیف کہیں گے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. جب میں امریکہ چلا گیا تو وہ میرے نام کا جس طرح سے بیڑا غرق کرتے تھے بغیر انہیں پروننسیشن کیا. کوئی فضول کہہ رہا ہے، کوئی فضال کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے میری درگت بناؤ، تم میرے نام کی بنا لو خالی. تو انہوں نے فضل سے فاض کر دیا. انہوں نے کیا؟ ہاں انہوں نے کیا، میرا کوئی قصور نہیں. نہیں، آپ کی کوئی گرل فرینڈ تھی جو پیار سے آپ کو فاض فاض کہتی؟ وہ اب ہیں. وہ کیا تھا، وہ جب سے ایک ڈرامہ آیا تھا سنا ہے پاکستان میں، پیارے کچھ تھا، تو وہ پیارے فاض بھی تھے. اچھا، پیارے فاض تھے. ہاں اب تو ظاہر ہے یار اس عمر میں پٹوانا ہے. اچھا تو سوری، دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس سٹارٹ فرام دا بگننگ. یہ فاض یہاں تک جو آج ہمیں ڈاکٹر فاض صاحب نظر آتے ہیں، یہ یہاں تک کیسے پہنچے اور کہاں سے شروعات ہوئی؟ تاکہ میرپور خاص میں میرا جنم ہوا. ایک چھوٹا سا شہر ہے سندھ کا، آموں کا شہر بھی اسے کہتے ہیں، اور وہاں میں پیدا ہوا. وہیں میں نے ابتدائی تعلیم ہوئی. انٹرمیڈیٹ میں نے وہاں کے اکلوتے کالج سے کیا اس زمانے میں. پھر میں لیاقت میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو کہلاتی ہے، اس وقت پورے سندھ میں 2 ہی کالجز ہوتے تھے میڈیکل کے، ایک وہ اور ایک ڈاؤ میڈیکل. تو میرا وہاں میرٹ پہ داخلہ ہو گیا. اس کے بعد وہاں سے میں نے MBBS کا امتحان پاس کیا. پھر جیسے یہاں ہوتا ہے ہاؤس جاب کرنا وہ کیا. اپنی پریکٹس کا آغاز کیا میں نے میرپور خاص میں. ایک بات میں نے طے کر لی تھی کہ میں نوکری نہیں کروں گا. یہ ایک بنیادی میری. کب طے کیا آپ نے؟ بچپن سے. بچپن سے طے کر لیا؟ ڈاکٹر بننا میری خواہش نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کے فادر کیا کرتے تھے؟ بزنس مین. وہ بزنس کس چیز کا بزنس تھا ان کا؟ ملٹیپل تھے، لیکن بنیادی بزنس ان کا ٹوبیکو، تمباکو کا کاروبار تھا، اور بیڑی ایک چیز ہوتی ہے. ایکچولی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے آپ کو، وہ جاب کرتا اور اسے آپ کو دیکھ کے نفرت ہو گئی ہو جاب سے؟ مجھے نفرت نہیں ہے جاب سے، لیکن مجھے جاب دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لیتے ہوئے نہیں. اوکے گریٹ. اس ٹائم آپ کے کتنے امپلائیز ہیں؟ میرے پاس تقریباً امپلائیز اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے حال ہی میں کووڈ سے پہلے تک میرے انڈر میں کوئی 850 لوگ تھے جنہیں میں مینیج کر رہا ہوتا تھا ایز اے ڈائریکٹر. لیکن اب میں مطلب میری بیگم ہے اور میں ہوں. اوکے، تو آپ نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا اپنے گھر والوں کے کہنے پہ؟ الحمدللہ. یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہاں، تو جب چونکہ ان کی خواہش تھی اور وہ میرے کو اس صورت میں دیکھنا چاہتے تھے، تو ایک ماں کی مسکراہٹ سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو میں نے چاہا کہ اگر وہ مسکرا سکتی ہے اس بات پہ تو اس میں بھی لوگ جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ انجینئر بن جاؤ. میں نے کیوں نہیں کیا کہ انجینئرنگ کر کے مجھے پھر نوکری کرنی پڑے گی. ڈاکٹری میں کم از کم میں نوکری نہیں کروں گا. تو چوائس تھی آپ کے پاس، انجینئرنگ کر لو یا ڈاکٹری کر لو؟ بہت ساری چوائسیز تھی. تو میں نے کہا کہ نہیں. تو آپ کو فورسفلی تو پھر ڈاکٹر نہ بنایا گیا؟ نہیں، فورسفلی نہیں تھا، ان کا شوق تھا. ان کا شوق تھا کہ ڈاکٹر ہو. اس زمانے میں دیکھیں 3 چوائس تھیں آپ کے پاس. اوکے، یا ڈاکٹر بنے، یا انجینئر بنے، یا پائلٹ بنے. پائلٹ والے ہمارے کرتوت نہیں تھے. انجینئر بننے والی صلاحیت نہیں تھی، تو ہم نے کہا ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ڈاکٹر بننا زیادہ مشکل نہیں ہے. وہ ان کے لیے ہوتا ہے نا جو مشکل سمجھتا ہوں. میرے لیے میری جو مینٹل حالت تھی نا اس کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ نوکری میں کرنا نہیں چاہتا. تو آپ نے چوز کیا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ جی، اس طرح سے. اور اس کے بعد پھر
मेडिकल कॉलेज खत्म किया और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी आपने? या मैंने हाउस जॉब किया, जैसा होता है कान नाक हलक का, मैंने उसमें काम किया। स्पेशलिस्ट थे आप? जी। उसके बाद मैं मीरपुर ख़ास 3 साल तक मैंने अपनी क्लिनिक शुरू कर दी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हो गया, मैं वहाँ लीडिंग प्रैक्टिशनर कहलाने लगा। तो मेरी जो सब बुनियादी जो नेचर है वो है, मैं कुएं का मेंढक नहीं रह सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना समंदर में छलांग लगाई जाए, तो मैं मीरपुर ख़ास से उठकर कराची आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरा अपना एक अस्पताल था जिसका मैं खुद मालिक था। मीरपुर ख़ास में या कराची में? कराची में। ओके, कराची में आपने हॉस्पिटल ओपन किया? बिल्कुल, हॉस्पिटल ओपन किया। ये मेरी एंट्री हुई कराची में। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 हमारे जो दोस्त डॉक्टर थे वो एज ए कंसल्टेंट मेरे पास आते थे और वहाँ से अपने प्रैक्टिस करते थे। कई कंपनियों का मैं पैनल पे डॉक्टर बन गया। तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक वक्त ऐसा आया 1994 में कि जब कराची के हालात नागुफ्तबे थे, मतलब बहुत बुरी हालत थी, रोज़ाना कर्फ्यू लग रहे थे, हंगामे हो रहे थे। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि इस मुल्क से निकल लिया जाए। तो मैं 1994 में जुलाई 3 को हिजरत करके अमेरिका चला गया। सबसे पहले ये बताएं, मीरपुर ख़ास से आपको कराची क्यों मूव किया आपने? तरक्की कह रहे हैं या कुएं का मेंढक? अच्छा, उसके बाद कुछ हाँ। तो शादी आपने किस दौरान की? बस इसी रास्ते में, कराची आते हुए रास्ते में कुछ पसंद आ गया, आते ही मैंने फिर। तो लव मैरिज ही आपकी? वहाँ कह सकते हैं, ज़ाहिर है लव ही हुआ होगा, वरना तो मैरिज थोड़ी करता। अरेंज मैरिज नहीं थी? नहीं, अरेंज नहीं थी। अरेंज मैरिज नहीं, अरेंज नहीं थी। तो जो आपका हमसफर था उसका कितना किरदार था यार आपको? आप मुझे पिटवाएंगे, था नहीं और वह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका कितना किरदार आप समझते हैं कि मीरपुर ख़ास से कराची और कराची से फिर 3 जुलाई से ऑनवर्ड? सारा उन्हीं का किरदार है। अच्छा, हाँ, इस लिहाज से अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक उम्र के बाद आपकी चलती कब है फैसला वही करती हैं। तो इस उम्र से पहले की बात कर रहा था मैं। एनीहो, फिर आप 3 जुलाई को रवाना हो गए जी, कराची के हालात देखते हुए। एंड फिर आपका आगे सफ़र? जी, उसके बाद ये हुआ कि जब मैं अमेरिका में, वो जाने से पहले पता है मुझे क्या बताया गया था कि अमेरिका में जो है सड़कें सोने की होती हैं, जैसे हमारे यहाँ बताया जाता है। और उतरो तो फिर एक ट्रक आता है जिसमें डॉलर पड़े होते हैं, वो उतारते हैं बोरियों में आपके लिए। तो पहला तजर्बा JFK एयरपोर्ट पर उतर कर ये हुआ कि पहली बात तो यहाँ की सड़कें सोने की नहीं है, और दूसरी बात सड़कों पे तो डामर भी नहीं है, और तीसरी बात है कि ये सड़कें बनाना ही मुझे पड़ेंगी। तो ये सारे मतलब उठते ही मुश्किलात सामना करती हैं। जो भी ये जाता है अमेरिका, उसको इस जैसे कहते हैं ना रगड़ा खाना पड़ता है। तो मैंने भी खाया, मुख्तलिफ जॉबें की मैंने, इस तरह की नौकरी नहीं, मतलब जॉबों से बात। वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं कंटिन्यू किया आपने? मैं कर नहीं सकता था, मेरे पास लाइसेंस अमेरिका का नहीं था। ओके, ठीक है। तो अब वहाँ एक तरीका हो सकता था कि भाई मैं क्या करूँ, तो एक लेबॉर्ट्री ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया कि आप आके हमारी जो है ना एज ए डायरेक्टर हमारे साथ आ जाएं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे, मुझे बाकायदा यानी पे रोल पे नहीं रखा गया। ओके। तो मैंने वहाँ का कुछ अरसे काम किया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मुझसे वो काम ज़्यादा अरसे में करना नहीं चाहता था। तो फिर मैं सेल्स में चला गया, क्योंकि सेल्स में वही बात है कि नौकरी वाली बात नहीं थी, बल्कि मेडिकल सेल थी, कोई और सेल? हाँ, मेडिकल सेल्स नहीं। मैं, आप हंसेंगे कि मेरा जो पहला जॉब था वो कार सेल्समैन का था। ओह। और वो कार सेल्समैन में एक अजीब सी लोगों के अंदर आज भी वही इम्प्रेशन है कि यानी कार सेल्समैन जो है सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, लोगों को घुमाते हैं फिराते हैं। तो बहरहाल मैंने किया 1995 के एंड से, और 1999 और 2000 में आई बिकेम इन द टॉप 5 इन USA। सेल्समैन ऑफ, यस, कार सेल्समैन पहले 5 जो अमेरिका के थे उनमें मेरा नाम आ गया। ओके, टॉप 5 में आप आ गए। ये तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक डॉक्टर था, पाकिस्तान में कामयाब था, वहाँ पे जाके सेलमैन बन गया, कार सेलमैन। तो ये अजीब सा नहीं लगता आपको? देखिए, पाकिस्तान ने आपको डॉक्टर बनाया, पता नहीं कितनी सब्सिडीज आप पे लगी, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई आपके वालिदैन की और पाकिस्तान की, और आप बाहर जाके सेलमैन बन गए।
اس میں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان آپ کو پاکستان میں رہ کے پاکستان کی خدمت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں نے 18 سال کی ہے، یہ یاد رہے، اور میں ان 18 سال کے ان خدمت گزاروں میں سے ہوں جس کی 50% پریکٹس فری ہوتی تھی، کیونکہ مجھے پیسے کا مسئلہ کبھی نہ رہا ہے نہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نواز دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو میں جب تک رہا، 1977 کا میں گریجویٹ ہوں، 1994 میں گیا ہوں یہاں سے، اور وہاں جا کر بھی میں نے پہلے 1.5 سال میں نے بتایا نا لیبارٹری کے اندر ایز اے ڈاکٹر ہی تھا، تو میں نے کام کیا ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، تو ہم نے خدمت کی ہے ملک کی۔ لیکن سوال یہ کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ دیا، پاکستان نے مجھ سے بہت کچھ لیا بھی ہے۔ کیا دیا جی پاکستان کو آپ نے، کیا دیا؟ اس لیے کہ ہم خدمت کر رہے تھے، لوگ بدماش یہاں آتے تھے 2-2 ٹکے کی گلیوں کے، اور انہوں نے ہماری پریکٹسوں کو تباہ کیا کراچی میں۔ میرے بچے اسکول جاتے تھے تو مجھے یہ خوف طاری ہوتا تھا کہ واپسی کیسے ہوگی، تو کیا یہ نہیں ہمارا سکون نہیں لیا انہوں نے؟ ہم تو خدمت کر رہے تھے نا، اس کے بدلے میں کیا دے رہے تھے یہ لوگ؟ اچھا وہ کون تھے؟ وہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، وہ یہاں پر حکم چلانے والے لوگ تھے، سیاستدان تھے، یہی تو کرتے ہیں یہ سارے کام، کوئی غریب تو نہیں کرتا ہے۔ چلیں یہ تو ڈیبیٹ بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی، آپ ماشاءاللہ ٹاپ 5 میں آ گئے، سیلز مین بن گئے، کارز کے سیلز مین بن گئے 2000 تک۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ایکیورا ایک کمپنی ہے جو ہانڈا آپ جانتے ہیں جو کار کمپنی، اس کی ہائی لائن ہے، تو وہ ان کے ساتھ میں تھا۔ جب میں ٹاپ 5 میں آیا تو مرسیڈیز بینز نے مجھے چیس کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کو ہمیشہ ہارڈ ہٹر چاہیے، یعنی ٹاپ رینکر چاہیے۔ تو میں نے پھر تقریباً 2003 میں مرسیڈیز کو جوائن کیا تھا، 2003 کے آخر میں، اور پھر 2020 تک جب تک کووڈ آیا میں انہی کے ساتھ رہا۔ لیکن میں سیلز مین سے سیلز مینیجر بنا، جنرل مینیجر بنا، اور پھر سیلز کا ڈائریکٹر ہو گیا مرسیڈیز بینز یو ایس اے کا۔ تو پھر میری ذمہ داریاں بڑھ کر یو ایس اے میں تو تھیں، پھر مجھے انہوں نے یورپ کا بھی بنا دیا، تو پھر میں اس طرح 44 ملکوں میں گھومتا رہا۔ اچھا، مرسیڈیز کے بزنس میں ہم بعد میں آئیں گے، پہلے یہ جو ہونڈا میں آپ نے اچیومنٹ کی ہے، آپ ٹاپ 5 میں آ گئے، یہ کیا جادو کیا آپ نے، کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی تھی جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے آپ ایک ڈاکٹر اٹھ کے، ایک مارکیٹنگ پڑھتا ہے بندہ، ایک سیلز پڑھتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا، ڈاکٹر اٹھ کے آتا ہے اور ٹاپ 5 میں آ جاتا ہے، اس کے لیے کیا ایسا جادو تھا آپ کے پاس؟ جادو نہیں تھا، ایک سوچ تھی۔ پڑھا لکھا ہوتا جب آدمی ہوتا ہے تو وہ پھر نئے راہ۔ دیکھیں میری ایک کتاب آ رہی ہے ابھی حال ہی میں نے اس کو لکھ چکا ہوں، اس کی اشاعت ہونے والی ہے۔ اس کا نام میں نے رکھا ہے ہاؤ ٹو ون بائی اے نوز، ہاؤ ٹو ون بائی اے نوز۔ اس کا فلسفہ یہ ہے، چونکہ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا چپتا ہوا سا، تو میں اس کا جواب اس سے دے رہا ہوں۔ آپ نے کبھی گھوڑوں کی ریس دیکھی ہے؟ جی ٹیلی ویژن پہ، اگر ویسے نہیں دیکھی تو آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ 99% ٹائم ایٹ دا فنش لائن، پہلے اور دوسرے گھوڑے میں فنش لائن پر ہاؤ اپارٹ دے آر، عام طور پہ سیم تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں بائی اے نوز، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نمبر 1 گھوڑے کو 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جاتا ہے اور نمبر 2 کو صرف 10,000؟ یہ بالکل حقیقت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا نمبر 1 گھوڑا نمبر 2 سے 10 گنا بہتر تھا؟ آپ سمجھتے ہیں؟ نوز کی وجہ سے جیتا ہے تو نہیں تھا نا 10 گنا بہتر۔ تو زندگی کی دوڑ میں بھی بھائی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو 10 گنا خوبصورت، 10 گنا پڑھا لکھا، 10 گنا محنتی، 10 گنا کرزمیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی زندگی میں کام کریں اپنی ناک تلاش کر لیں، جیت جائیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ناک تلاش کر لی تھی؟ جی، میں نے جو بھی کام کیا زندگی میں اپنی ناک تلاش کر لیتا ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے نواز دیتا ہے۔ تو جب میں ڈاکٹر تھا تب بھی یہ کیا، سیلز مین بن کر بھی یہ کیا، اور آج بھی میں یہی دنیا میں کرتا ہوں۔ اوکے، تو ایک عام بندہ اپنی ناک تلاش کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، سوال تو یہ کہ پہلے ناک ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں ہمارے پورے معاشرے کی بنیادی اس پہ ہے کہ ناک، ہماری ناک کٹوا دی، ہم کیا ناک دکھائیں گے، یہ تو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے نا۔ لیکن میں اس سے دیکھیں ناک، امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، وہی بتا رہا ہوں، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ میری کتاب کا جب میں ٹائٹل بتاتا ہوں اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ دیکھیں بات سنیں، اگر آپ ایک چیز سوچ لیں کہ آپ کا خواب کتنا بڑا ہے،
اور جب آپ بڑے خواب دیکھتے ہیں نا تو پھر لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے. قدرت آپ کو الہامی کیفیت میں لے جاتی ہے, انٹیوٹیو پاورز آپ کے بڑھ جاتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے وہ لوگ پھر یہاں ہے نا دعوے کر رہے ہیں میری چھٹی حص نے یہ کہا, بھائی گٹ فیلنگ یہ تھی. او بھائی نہ تو یہ گٹ فیلنگ چھٹی حص, یہ سب نام ہے خوبصورت. اصل چیز تو آپ کے مالک نے, آپ کے خالق نے آپ کو الہامی میسج دیا کہ جا کے کر, اور آپ کر لیتے ہیں. اسی الہامی میسج کے چکر میں بڑے لوگوں نے اپنی زندگی تباہ بھی کر لی ہے. وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ اسپریچولیٹی کو طرف لے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو. اب ہمارے یہاں تو ایک عجیب معاشرہ ہے رائی, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں کھلے سر چلے جائیں تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ یار یہ کھلے سر نماز پڑھ رہا ہے, اور سارے کپڑے اتار دیں تو آپ کو بابا سمجھتے ہیں کہ بڑا بابا, پہنچے ہوئے بابا ہیں, یہ بتاؤ. تو ہمارے یہاں تو مطلب یہ نظریاتی پرابلمز ہیں نا, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہو. کوشچن میرا ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ آپ نے کیسے تلاش کیا کہ میں ایک اچھا سیل مین بن سکتا ہوں, کیسے آپ اچھے سیل مین بن گئے, اور وہ جو نوز کی بات کر رہے ہیں وہ کون سا آپ کی کون سی چیز تھی؟ میں ابھی بتاتا ہوں, میں اس کے ایک قصہ بتاتا ہوں. میں نے کہا نا یہ پوری کتاب ہے, وہ ابھی اتنے چھوٹے سے وقت میں نہیں بتائی جا سکتی, لیکن یہ سب کہانیاں ہیں میری لائف کی, اور سچی کہانیاں ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے جب میں وہاں جاب کر رہا تھا تو میں بالکل نیا تھا, پہلی بار جاب کرنے گیا. میرا پہلا جاب انٹرویو سنیے تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے. تو مجھے مطلب سیلز میں جانا تھا, صرف یہ تھا, یہ نہیں پتا تھا کس سیلز میں, کیونکہ سیلز مین مجھے اس لیے اچھے لگتے تھے, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ ہو یا کار سیلز, کہ وہ بڑے سوٹ ووٹ میں ٹائی وائی میں رہتے تھے. اور میرے ساتھ بھی ایگو کا پرابلم تھا کیونکہ میرا ماضی ڈاکٹروں والا تھا, سوٹ پہننا جانا, تو اب مجھ سے بلو کالر جاب تو ہو نہیں سکتا تھا. اور پھر میں ان کو دیکھا باہر کھڑے ہوئے سگریٹیں پی رہے ہیں شو روم کے, نئی گاڑی میں نکل رہے ہیں. میں نے کہا یار دس از سم کائنڈ آف تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو ڈو, مطلب ذرا نئی گاڑی ہو, یہ ہو, سوٹ ہو, ٹائی ہو. تو خیر میں نے سوچا کہ چلے اس میں جاتے ہیں. تو میں ایک شو روم میں داخل ہوا سوٹ پہن کے اپنے, کیونکہ میں ڈاکٹر تھا, ٹائی وائی باندھی ہوئی. جیسے ہی میں گیا تو دو آدمی سینٹر آف دا شو روم میں کھڑے ہوئے تھے, بڑے بجی اور خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے دونوں. انہوں نے سمجھا کہ میں کسٹمر ہوں, تو بڑی تیزی سے پوچھا سر ہاؤ آر یو. میں نے کہا آئی ایم فائن. آئی سیڈ ہاؤ کین وی اسسٹ یو. میں نے کہا ایکسکیوز می آئی ایم ہیئر ٹو سی اے مینیجر, میں مینیجر سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ان ریفرنس ٹو. میں نے کہا آئی ایم لوکنگ فار اے پوزیشن اف یو گیز ہیو این اوپننگ فار اے سیلس پرسن. تو انہوں نے بڑا گھور کے دیکھا مجھے, کہنے کہا فالو می. اب غور کیجئے میں نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا, نہ ہی انہوں نے تعارف کرایا, ہم نے کچھ نہیں بات. وہ پیچھے ایک کمرہ تھا وہاں لے گئے, اور ان میں سے ایک نے بڑے تھوڑا سا ایروگینس تھی اس میں, مڑا اور اس نے کہا ہیو یو ایور سولڈ اینی تھنگ بفور. میں نے کہا نہیں. تو اس نے اور دیکھا گھور کے, اس نے کہا ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. تو یقین کریں مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے جملہ میرے ذہن میں آیا, میں نے دونوں کی آنکھ میں گھور کے ایسے ہی دیکھا, اور میں نے کہا از اٹ اے راکٹ سائنس, اور میں چپ ہو گیا. یہ میرا اپوائنٹمنٹ تھا. انہوں نے کہا, اور پھر ایک دم کہا ہمارا کہ یار تمہارا کانفیڈنس دیکھ کے ہم حیران ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی راکٹ سائنس ہوتی ہے سیلز کرنا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے تو اس نے کہا یار یو آر ان. پھر انہوں نے بتایا کہ میں اس کمپنی کا مالک ہوں, میرا نام پیٹ واٹسن ہے. اور دوسرے نے کہا میرا نام باب اسکلار ہے, میں یہاں کا جنرل مینیجر ہوں. میں نے کہا میرا نام فاز ہے. پھر وہاں بیٹھ گئے جیسے ہوتی ہیں رسمی باتیں کہ آپ کیا ہیں, کہاں رہتے ہیں. تو وہاں سے میں شروع ہوا تھا, یہ میرا انٹری تھی. وہاں پر ایک سیلز پرسن جو تھا جو اس کمپنی میں 16 سال سے نمبر 1 تھا, اور وہ ایک رشین تھا اور جوش کمیونٹی سے. اس کا نام میں نہیں لوں گا, پوری بات ہے, خیر وہ اردو نہیں سمجھتا ہوگا, انٹرویو کیا دے گا. تو بہرحال اس کو وہ اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے جیسے گاڈ, مطلب ان کا نمبر 1 تھا نا. تو اس کے لیے ایک خصوصی پارکنگ اسپاٹ ہوتا تھا مین دروازے پہ, اور سب سے اچھی گاڑی وہ چلاتا تھا کمپنی کی, ایز اے کمپنی کار. اب وہ کیا ہے اس زمانے میں 16-17 گاڑیاں بیچتا تھا مہینے کی, اور وہ نمبر 1 تھا. اچھا مجھ سے وہ آ کے پوچھ رہا ہے یار آپ اس ملک میں کب آئے ہو. میں نے کہا حال ہی میں. بولا پہلے کبھی بیچا ہے. میں نے کہا نہیں. تو کہنا یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے, اور پھر آپ کے فیملی بھی ہے, آپ کیسے کھلاؤ گے ان کو. میں نے کہا دیکھ لیں گے یار. خیر پہلا مہینہ میں نے ٹریننگ ختم کی, دوسرے مہینے میں نے باقاعدہ بیچنا شروع کی. تیسرا مہینہ ایسا آیا کہ جب اس کی نے 16 وہی جو بیچتا تھا, میں 13 پہ تھا.
وہ 16 गाड़ियां बेचता था एक मंथ की, आपने 13 बेच दी। हाँ मतलब मैं तो तीसरे अभी तीसरे महीने में। तीसरे महीने हाँ, अब आप कहेंगे वो कैसे बेची, कैसे बेची? ये सवाल है ना। यस। तो मैंने सोचा कि यार बच्चों को पालना तो है अमेरिका में। पहले मंथ कितनी सेल की आपने? नहीं, पहले महीने वो नहीं बेचने देते हैं, आपको ट्रेनिंग पे भेज। दूसरे महीने? दूसरे महीने मेरा ख्याल है 7 या 8, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको किसी को शेडो करना होता है, कुछ प्रोसेस होता है ना, पेपर वर्क ये वो, तो वो क्रेडिट मिला 8 कारों का मुझे सिर्फ। लेकिन तीसरा महीना मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब मैं शेडो नहीं कर रहा था, खुद बेचनी है अब मुझे। ओके। तो वो मैंने 13 की। लेकिन उन्होंने कहा ये 13 कैसी हुई, ये एक आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। तो उस ज़माने में एक तो जब आप नए जाते हैं और फिर आपकी इनकम ना हो तो गुर्बत में क्या होता है घर में। आप भी शादीशुदा हैं, बताइए। जब घर में बैठे और छुट्टी का दिन हो तो लड़ाई होनी है ना। आग होगी, कुछ करना है। हाँ नहीं, आग तो आप में लगी हुई है ना, मगर बेगम की आग कौन बुझाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बेहतर तरीका ये है। तो मैंने बेगम से कहा कि देखें, पैसे वैसे तो है नहीं कि जाके हम ठट्ठे मारें और शॉपिंगें करें। तो मैंने कहा मैं ज़रा 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, बाहर चला जाता था। बाहर जाने से बरात डीलरशिप पे, संडे को वो बंद होती है। तो मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं, अगर आप यहाँ भी देखेंगे ना पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता यहाँ का ट्रेंड इतना, लेकिन होता यही होगा आम जो होता है कि संडे को सबसे ज़्यादा कार डीलरशिप जो बंद पड़ी है ना, या जुम्मे को जो भी छुट्टी का दिन है, उस वक्त ज़्यादा लोग आ रहे होते विंडो शॉपिंग करने। जी जी जी, ऐसे ही है। ठीक है ना, कि यार गाड़ियाँ देखते हैं, कोई सेल्समैन तंग भी नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा ना। तो मैंने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है। तो मैं संडे को जाता था 2 से ढाई घंटे के लिए। उस ज़माने में मैं स्मोकर भी था, तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ कोने में, सिगरेट पी रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन आया जिसने गाड़ी रोकी, उतर के देख रहा है शीशों में से, क्योंकि डीलरशिप तो बंद है, गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर लाट में। वो एक बार देखा, मैंने गौर किया यार ये 3 बार ये बार बार इसी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं, इट मीन्स दे गॉट सम इंटरेस्ट। तो मैं टहलता हुआ जाता था वहाँ, अस्सलाम वालेकुम, या हम वहाँ हेलो कहते हैं, यहाँ अस्सलाम वालेकुम। और मैंने कहा इट्स अ नाइस कार, हो या। मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम नॉट बॉदरिंग यू, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समवन, बट आई वर्क हियर, इन केस इफ़ यू लाइक टू टॉक, दिस इज़ माई कार्ड। और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ नहीं। मैं 20 से 25 कार्ड 3 घंटे में बांट के आ जाता था। ठीक है, अब वो 25 कार्ड जब आप देते हैं ना, तो तकरीबन ये समझ लें कि 6, 7, 8, चूँकि वो इंटरेस्टेड थे उस गाड़ी में, वो वीक डेज़ में आ जाते हैं पूछते हुए, क्योंकि अब उनके पास मेरा कार्ड है, तो वो ये तो नहीं है कि वैसे आएंगे, वो कहेंगे वी वांट टू सी रिफाज। ओके दैट्स। तो वो सारे परेशान हो गए कि तुमने तो ये कहा था कि अमेरिका में तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं, ये सारे आके आपका क्यों पूछते हैं। अच्छा, जब 8 आदमी हफ्ते के आ रहे हैं तो ये एक तय बात है, अगर आप थोड़ा सा अगर अकल से काम लें तो 2, 3, 4 गाड़ियाँ तो बेच ही देंगे आधों को, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे। तो मेरे 13 नंबर हो गए। फिर फॉलोइंग मंथ आई मैच्ड हिज नंबर 16। 16 गाड़ियाँ सेल कर दी आपने चौथे महीने। और 5वें महीने में उसकी गाड़ी की जो पार्किंग दी हुई थी वो हटकर मेरी बन गई, एंड आई वाज द न्यू किंग इन द टाउन। और तो ये मैंने एक मिसाल दी कि कैसे मैंने अपनी नाक ढूंढी। नाक का भी नहीं पता चला मुझे। नहीं, नाक वो उन्होंने बाद में पूछा कि यार ये आते कैसे हैं। तो मैंने कहा डू यू हैव अ प्रॉब्लम। मैंने अपने बॉस से कहा भाई आपको कोई प्रॉब्लम है। उसने कहा नहीं यार मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरी तो गाड़ियाँ बिक रही हैं। ठीक है, उन्हें नहीं बताया कि मैं संडे को यहाँ आके बैठता हूँ, जो कि तरीका गलत भी था थोड़ा सा। लेकिन मैं अपने टाइम ऑफ, देखें ना, आप छुट्टी के दिन अगर काम कर रहे हैं तो छुट्टी के दिन काम करके आप ये आपकी नौज थी, छुट्टी के दिन जो काम किया इन्होंने और अपने पैशन हो सकता है, एक किस्म का इनके अंदर पैशन आ गया था। डॉक्टर साहब वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए, आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझे ये बताएं कि एक डॉक्टर पाकिस्तान में बाइज्जत रोटी कमा सकता है, बड़ी इज्जत होती है पाकिस्तान में, बड़ी रिस्पेक्ट होती है, एंड यू आर द ओनर। और आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा कि आपको जॉब करना पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद में आ जाते, यहाँ आके खोल लेते अपना, ठीक है, कि लाहौर में खोल लेते, एक डॉक्टर गुलाम कैसे बन गया बाहर जाके भाई? नहीं, मैं कैसे गुलाम हुआ? आप गुलाम हैं। किस तरह? जॉब कर रहे हैं आप। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने कब कहा मैंने जॉब की? आपने जॉब ही की। नहीं, ये जॉब नहीं है, कमीशन है। आप देखें कोई तनख्वाह नहीं है मेरी, गौर कीजिए, तनख्वाह नहीं है। अगर मैं तनख्वाह की करता तो फिर मैं गुलाम होता ना। मैं इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जब मैं गाड़ी बेचता हूँ तो मुझे पेमेंट होती है, ठीक है।
وہ پریولیجز اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ مجھے رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا پروڈیوسر ہے، اس کو میرے ساتھ رہنا چاہیے. تو میں نے جب میں ٹاپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عزت کا جاب یہاں تھا، نہیں، عزت تو میری وہاں ہوئی ہے. 6 بار میں کور پیج پہ میری تصویر لگی ہے وہاں سیلز میگزینز میں. مجھے بتائیے یہاں کون سی تصویر یا تو میری کسی مطلب کرمنل کیس میں ہی لگی ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں نا، مطلب یہ آنر والی بات جو کر رہے ہیں. پھر میں دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل، میں اس کا DTM ہوں، میں ان کے کور پیج پہ آیا ہوں. ٹھیک ہے، میں جان میکسویل کمپنی کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں، میں ان کے کور پیجز پہ آ رہا ہوں. تو یہ نہ کہیں کہ میں یہاں عزت زیادہ تھی. پیشہ اپنی جگہ ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈاکٹری کے خلاف ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو جب آپ پاکستان چھوڑ کے امریکہ گئے ہیں، آپ کی کیا ایج تھی؟ میری کیا ایج تھی؟ جی ہاں، اب لگا لیں 56 سے میں 94 میں گیا ہوں، 38 ایئرس. 38. کتنے بچے تھے آپ کے؟ وہی بچے ہیں، اس کے بعد تو بڑھنے ہی نہیں دیا. وہی میری 2 بیٹیاں ہیں. 2 بچوں کے ساتھ ایک بندہ اپنا ٹوٹل پروفیشن ہی چینج کر لیتا ہے. جی. کیا اس کو دوسروں کو بھی ایڈوائز کریں گے؟ ہاں، اگر آپ کے بچوں کی تعلیم مقصود ہو آپ کو اور واقعی آپ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہوں، اعلیٰ ترین اسکول ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، چلیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہ جتنے آپ پاکستانی ملیں گے نا یہاں پہ، چاہے وہ گوجرانوالے کے ہوں، لاہور کے ہوں، کراچی کے ہوں، جس سے پوچھو کہ گا یار قرضہ کر لوں گا لیکن بچے کو امریکن اسکول میں پڑھاؤں گا. کہتے ہیں ایسا؟ ایسے ہی کہتے ہیں. اور جب وہاں امریکہ میں اترتے ہیں کہتے ہیں یار اسلامک اسکول کہاں ہے؟ ابے بھائی آئے کیوں ہو؟ امریکن اسکول میں پڑھانے کے لیے قرضے کر رہے ہو. تو میرے بھائی، جب یہاں کے حالات کراچی کے آپ کو شاید یاد نہ ہو. نہیں، گجرانوالہ کے لاہور کے، اسلام آباد کے تو تب بھی ٹھیک تھے نا. تھے، لیکن میرے پاس چوائس یوں نہیں تھی کہ میں وہاں کا تھا، یہاں پیدا نہیں ہوا ہوں. میں وہاں رہ رہا تھا، میرے والدین یا تو وہاں رہتے تھے. تو جب میں گھر اور والدین کو چھوڑنا آیا تو پھر میں گجرانوالہ کیوں جاؤں؟ میں لنڈن کیوں نہ چلا جاؤں جب میرے پاس ایک اپرچونیٹی ہے. میرے پاس امریکہ جانے کا جب اگر اپرچونیٹی تھی وہاں چلا گیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ دیکھیں، پیشہ آپ پیدائشی نہیں ہوتے. مجھے بتائیے کہ کوئی یہ کہے کہ جی فلاں کے گھر میں 8 پاؤنڈ کا ایک ڈاکٹر پیدا ہوا ہے، کبھی سنا آپ نے؟ سنا آپ نے کبھی؟ نہیں ہوتا نا، یہ تو بعد میں بنتی ہے چیزیں. تو ڈاکٹر میں کوئی پیدائشی نہیں تھا. میں نے یہ پروف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سے دوستوں کے لیے، کہ پیشہ کچھ بھی ہو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کون سی جاب کو انجوائے کرتے ہیں آپ؟ میں ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے سیلز مین؟ نہیں، میں دونوں کو نہیں کرتا. اب میں اس جاب کو انجوائے کرتا ہوں جو میں اب کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. واو، گریٹ. تو آپ کا تو یہ بڑی ملٹی ڈیمینشنل پرسنالٹی ہے اور بار بار آپ کے شوق چینج ہو جا رہے ہیں. شوق چینج نہیں ہوئے، شوق یہی ہے. شوق یہی تھا ہاں، کہ میرا کام تھا، میں لوگوں کو سکھانا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا تھا بچپن سے. امی نے کہا کیونکہ ہم خوش نہیں ہوں گے اگر آپ نے کچھ اور کیا تو، یا تو ڈاکٹر بنو، انجینئر پائلٹ. میں نے کہا نا اب انجینئر پائلٹ میں کیا کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یو فائنڈ یور نوز اینڈ آپ نے ایک ٹرک یوز کیا، اس سے آپ کو سیلز ملی، ماشاء اللہ یو ڈیڈ ویری گریٹ جاب. اس کے بعد جو یہ آپ نے بتایا کہ 5 ٹائم آپ کی کور فوٹو پرنٹ ہوتی ہے، وہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہمیں بڑا ایک اچھا مل گیا کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا اور کام کرنا. ہاں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آگے کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں، میں نے بہت ساری ایسی چیزیں یہ کریں کہ ڈسکور کی، ایجاد میں نے نہیں کی، ڈسکور کی ہیں جو آج وہ لوگ سیلز ٹریننگ میں میرے نام کے ساتھ پڑھاتے ہیں. واو. کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کا دوسرا ایک قصہ سناتا ہوں جس سے واضح ہو جائے گا. ایک وقت آیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں MBA کروں. بزنس میں تو اب آ ہی گیا ہوں، میں نے ڈگری لے لوں. تو اب میں نے ڈگری لینے کے لیے میں وارٹن اسکول، جو دنیا کا سب سے بڑا بزنس اسکول ہے، یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں، جو میرے شہر میں ہی ہے جہاں میں رہتا ہوں، میں وہاں چلا گیا. مجھے داخلہ نہیں دیا. تو یہ بھی ایک قصہ ہے زندگی کا. تو دیکھیں نا، ہم پیدائشی کچھ نہیں ہوتے ہیں، وقت حالات کے تحت ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پھر بنتے جاتے ہیں. بس عرفان صاحب، انٹرویو ہمارا بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے اینڈ پلیز جاتے جاتے ہماری آڈینس کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ کی جو لائف کے اوپر آج بڑی مزے کی چیزیں ہمیں جاننے کو ملی ہیں، تو اس کے لیے بہت شکریہ. لیکن جاتے جاتے کوئی میسیج؟ دیکھیں، میسیج کیا ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میسیج دوں. مطلب میں نے تو زندگی